السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. پچھلی آیات میں اہل الکتاب کا کچھ ذکر ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیسو سواءن. آ رہی ہے اب آواز؟ اب آ رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں آ رہی. احسان، پیچھے آواز کم آ رہی ہے. لیسو سواءن، لیسو نہیں ہے وہ سب، سواءن برابر، من اہل الکتابی ان اہل کتاب میں سے ہی ہیں، امتن بعض تو ایسی ہیں، امت بعض تو ایسے گروہ ہیں، قائمتن جو کہ قائم ہیں، کھڑے ہیں، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، قائمتن یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، آناء اللیل رات کے اوقات میں، وہم یسجدون اور اس حال میں بھی کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے. یؤمنون باللہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں عن المنکری برائی سے، منکر کے کاموں سے، ویسارعون اور وہ دوڑتے ہیں، آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، فی الخیراتی نیکی کے کاموں میں، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، من الصالحین جو کہ صالح ہیں، نیکوکار ہیں. وما يفعلوا اور جو بھی وہ کرتے ہیں، من خیرن کسی بھی طرح کے خیر کے کام میں سے، فلن یکفروہ تو ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی ان کے کسی بھی کام کی قدر کو کم نہیں کیا جائے گا. واللہ اور بے شک اللہ جو ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، بالمتقین تقوی والوں کو، متقین کو جو پرہیزگار ہیں، اللہ ان کے ہر عمل کو خوب جانتا ہے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا نہیں غنی کرے گی، نہیں کام آئے گی، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سامنے، شیئن ذرہ برابر بھی، یعنی اللہ کے سامنے ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گی. وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ جو ہیں، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثلو مثال، ما ينفقون اس کی جو یہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی میں، کمثل ریح ایک ہوا کی طرح کی ہے، فیہا اس ہوا میں جو ہے، سر ٹھنڈک ہے، اصابت جو کہ پہنچتی ہے، ہر قوم کسی قوم کی کھیتی کو. یہ ایسی ہوا ہے جس کے اندر سخت ٹھنڈک ہے، سخت سردی ہے، جب وہ کسی قوم کے باغات کو، کھیتی کو پہنچتی ہے. کیسی قوم؟ ظلموا انفسہم ایسی قوم جنہوں نے اپنی نفس پر، اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، فاہلکتہ تو یہ ہوا جو ہے ان کی کھیتوں کو ہلاک کر دیتی ہے. یعنی یہ جو دنیا میں مال خرچ کر رہے ہیں، چونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال کیا دے رہا ہے کہ ان کا مال جو ہے وہ خود ان کے ہاتھوں سے صرف ضائع ہو رہا ہے، ان کے کسی کام نہیں آئے گا، کہ ہوا آئی اور ان کے کھیتوں کو اس نے خراب کر دیا. وما ظلمہم اللہ اور اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، ولکن انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. یا ایہا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا مت تم بناؤ، بطانتن رازدار دوست، قریبی دوست، من دونکم اپنے آپوں کو چھوڑ کے، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کے، ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رازدار، حقیقی سچا قریبی دوست مت بناؤ. کیوں مت بناؤ؟ لا یألونکم خبالا
وہ تو بالکل بھی کمی نہیں کرتے کہ تمہیں کسی طرح کی خرابی یا تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچے. جو ایمان والے نہیں ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، چاہے وہ کفار میں سے ہو، مشرکین میں سے ہو، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچے. تم کس طرح جو ہے ان کو اپنا قریبی دوست بنا سکتے ہو؟ ودو، انہیں تو پسند ہے، وہ تو چاہتے ہیں، ما تم، ہر وہ چیز جو کہ تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے یا جس سے تمہیں نقصان پہنچتا ہے. قد بدت البغضاء، بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. تحقیق ان کی جو بغض ہے، ان کی جو نفرت ہے، وہ واضح ہو چکی ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے. یعنی وہ اپنے منہ سے جو ہے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں. وما تخفی، اور وہ چیز جو کہ وہ مخفی رکھی ہوئی ہے، چھپا کے رکھی ہوئی ہے، صدورہم، ان کے سینوں نے، اکبر، وہ اور بھی بڑی ہے. یعنی جو چیز، جس طرح کی نفرت وہ اپنے چہروں سے، اپنے منہ سے، اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں، وہ ریلیٹیولی کم ہے. جو انہوں نے سینوں میں چھپائی ہوئی ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. قد بینا، تحقیق ہم نے جو ہے تمہارے لیے، ہم نے بیان کر دیا ہے کھول کھول کے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، نشانیوں کو، ان تمام سائنس کو، ان کن تم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. یعنی ان کے جو دلوں میں بھی ہے، ان کے جو اعمال کو کس طرح انٹرپریٹ کرنا ہے، کس طرح اس کا معنی اخذ کرنا ہے، یہ بھی واضح طور پہ بیان کر کے دے دیا ہے تمہیں. لیکن اگر اس کے باوجود تم مسلمانوں کو لگتا ہے کہ تمہیں ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے، تمہیں ان کو قریبی دوست بنانا چاہیے، تو پھر تمہاری مرضی. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز واضح کر کے دے دی ہے. ہاں انتم، تم ہی ہو، اولائی، وہ لوگ، تحبونہم، کہ تم ان سے جو ہے محبت کرنا چاہتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تم ان کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہیں پسند نہیں کرتے. وتؤمنون، اور جبکہ تم بالکتاب کلہ، تم ایمان لاتے ہو کتاب پر پورا کے پورا. جب تک کہ تم، یعنی تمہارا حال جب تک کہ یہ ہے کہ تم اس کتاب پر پورا کے پورا ایمان لائے ہو، وہ بالکل بھی تمہیں پسند نہیں کرتے. وہ بالکل بھی تمہیں چاہتے نہیں ہیں. ان کی خواہش کیا ہے کہ تم کسی طرح اپنے دین کو چھوڑ دو. اور آج بھی دیکھ لیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کا مسلمانوں سے محبت کرنے کا ایک تقاضا کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے اتنی سختی سے فنڈامنٹل طور پہ آپ نے مانا ہوا ہے، ان چیزوں میں آپ کمی کر دیں تو آپ ہمارے یہاں مقبول ہیں. آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ڈفرینٹ کنٹریز میں، نان مسلم کنٹریز میں ویزا کے لیے یا ریزیڈنس کے لیے، کسی بھی طرح کے معاملے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، چاہے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے اپلائی کر رہے ہوں، وہ اگر کوئی ایسا حلیہ بھی اختیار کرتے ہیں یا ان سے کسی طرح کے ایسے افکار ملتے ہیں کہ وہ اسلام کو مکمل طور پہ نافذ کرنا بھی چاہتے ہیں، اپنے اوپر نافذ ہوتا ہوا دیکھنا بھی چاہتے ہیں، تو ان کی طرف سے ایک بالکل دوری آ جاتی ہے کہ آپ پھر اپنی جگہوں پہ ہی رہیں، اپنے علاقوں میں ہی رہیں. اور اگر آپ ہمارے حساب سے رہیں گے تو آپ مور دین ویلکم ہے ہمارے پاس، ہمارے علاقوں میں بھی آئیں، ہماری چیزوں سے فائدہ بھی اٹھائیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور وہ جب ملاقات کرتے ہیں تم سے، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں تم سے، یعنی اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، وہ چباتے ہیں اپنی انگلیوں کو، من الغیظ، غصے میں. یعنی ان کا حال تم سے نفرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، موتو، تم مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے میں. یہ جو تمہارا غصہ اللہ کی نفرت کی وجہ سے ہے، اس میں تم مر جاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور، سینے والی چیزوں کا، سینے والے رازوں کا، سینے والی باتوں کا. ان تمسسکم، اگر چھوئی ہے تمہیں، حسنتن، کوئی نیکی، کوئی نیکی جو تمہیں جب چھوتی ہے، تسؤہم، تو ان کو یہ بات جو ہے بری لگتی ہے، ان کو یہ ناگراں گزرتا ہے کہ تمہیں کیسے کوئی اچھائی مل سکتی ہے دنیا میں، تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے. ان کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو ہے دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے. وہ ان تصبکم سیئۃ، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، تمہیں کسی طرح کا نقصان ہوتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، یفرحوا بہا، تو وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، لا يضرکم، نہیں نقصان پہنچائے گی تمہیں، کیدہم، ان کی چالیں، ان کی تدبیریں، شیئن، ذرہ برابر بھی. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہیں دنیا میں جو پہنچ رہا ہے اس پر تم صبر کرو اور اس پہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ کا خوف اپنے سامنے ضرور رکھنا. اگر ایسا کرو گے تو ان کی جو بھی پلاننگ ہے، جو بھی ان کی چالیں ہیں، وہ تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، بما یعملون، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، محیطن، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کو گھیرے ہوئے ہے. کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر ان کی کوئی چال جو ہے وہ تمہارے خلاف مکمل ہو نہیں سکتی. وَإِذْ غَدَوْتَ، وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب، غدوتا، آپ صبح نکلتے ہیں، من اہلکا، اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر والوں سے نکلتے ہیں. یعنی آپ
صبح جو ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کس لیے نکلتے ہیں؟ تبوئ المؤمنین، مؤمنین کو جو ہے تیار کرنے کے لیے، مقاعد للقتال، ان کے قتال کی جگہوں کے لیے آپ نکلتے ہیں، ان کی پلاننگ کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب جو ہے یہاں پہ کچھ ذکر جو ہے غزوہ احد کے جو ہے کانٹیکس میں ہے، کہ غزوہ احد جب ہوا تھا تو اس اعتبار سے کچھ آیات جو ہیں، اذ ہمت، جب ارادہ کیا، طائفتانی، دو گروہوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ جو ہے تمہارا ولی ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر جو ہے، فلیتوکل، چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون، ایمان والے۔ غزوہ احد کا معاملہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو ہے، ایمان والوں سے جو ہے مشاورت کی، اور وہ خاص کر جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ کیا، ان کی خواہش تھی کہ ہم دشمنوں سے، مدینہ سے باہر جا کے مقابلہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ہے اپنا میلان اس طرف تھا کہ مدینہ میں رہ کے جو ہے اس کا دفاع کیا جائے، اور منافقین بھی جو تھے، ان میں جو ان کے سردار بھی جو تھے، ان کا بھی، اس کا بھی جو ہے اس کی خواہش تھی کہ مدینہ میں رہ کے، اس کا مشورہ بھی تھا کہ مدینہ میں رہ کے جو ہے وہ دفاع کیا جائے، لیکن چونکہ مومنین کی اکثریت جو تھی وہ اس چیز کی قائل تھی کہ ہم باہر نکل کے، ان کی خواہش تھی کہ ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں، تو اب پھر معاملہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو ایکسیپٹ کر کے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، اور پھر راستے میں منافقین کی ایک جماعت جو ہے وہ مومنین کو چھوڑ کے واپس چلی گئی، اس بات یہ کہہ کے کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور ہمارے گھر جو ہے وہ سیف نہیں ہے۔ اس چیز کو دیکھ کے جو ہے مومنین کی کچھ گروپ جو تھے، کچھ جو جماعتیں تھیں، ان کے اندر ہمت کی کمزوری آ گئی، کہ ہماری تعداد جو ہم 1000 کے قریب تھے، اب اس میں سے 1/3 کے قریب لوگ چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا یاد دلا رہا ہے کہ واللہ ولیہما، کہ اصل میں تو اللہ ان کا ولی ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ مومنین صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اور اس کی ایک مثال کیا دی، یعنی ایک یاد دہانی کیا کرائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ، اور تحقیق اللہ نے مدد کی تھی، نصرکم اللہ، اللہ نے مدد کی تھی تمہاری، بِبَدْرٍ، بدر کے موقع پہ، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم اس وقت جو ہے تھوڑی تعداد میں تھے، تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اس موقع پہ بھی تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں سے بن سکو۔ اس تقول، جب آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین، مؤمنین سے، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ان یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے، کس سے مدد کرے؟ بثلاثت آلاف، 3000، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، 3000 فرشتوں کے ذریعے جو ہے اللہ تمہاری مدد کرے، اور وہ فرشتے کیسا ہو؟ منزلین، نازل کردہ ہو۔ سورہ آل عمران 124 نمبر آیت، آل عمران 124۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو کیا تسلی دے رہے ہیں، کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا 3000 نازل کردہ فرشتوں سے۔ تو یعنی تم اپنی ظاہری عدد پہ جو ہے اتنا اعتماد نہ کرو، اعتماد کرو رب کی نصرت پہ، رب کی مدد پہ۔ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرتے ہو، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرتے ہو، ویاتوکم من فورہم، تو چاہے وہ آ جائیں تمہارے اوپر فوری طور پہ یا پوری جوش سے آ جائیں، ہذا یمددکم ربکم، مدد کرے گا تمہارا رب تمہاری، بخمسۃ آلاف، 5000، من الملائکتی مسومین، 5000 فرشتے جو کہ خاص نشان لگے ہوئے ہوں گے، یعنی 3000 چھوڑو، تمہارا رب تمہاری 5000 فرشتوں سے بھی مدد کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ ان تصبرو، اگر تم صبر کرتے ہو۔ صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، ظاہر سی بات ہے ایک بشری تقاضا بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں کو خوف بھی آئے گا، گھر والوں کی طرف سے کبھی پریشر بھی آئے گا، گھر والے بھی اس چیز کا تقاضا کریں گے کہ بھائی اگر تمہیں شہادت مل گئی تو ہمارا کیا ہوگا، اور مختلف خوف انسان کو آتے ہیں۔ اور تم نے کیا کیا؟ تتقو، تم نے تقوی اختیار کیا۔ اس سارے معاملے کو تم دنیا کی خاطر نہ کرتے ہو، تمہیں یہ امید نہ ہو کہ ہم جب کفار سے لڑیں گے، نبی کے ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فتح ملے گی تو ہمیں دنیاوی کچھ مال ملے گا، یہ معاملات تمہارے ساتھ نہ ہو۔ تمہارا معاملہ کیا ہو کہ تم اللہ کے ڈر کی وجہ سے جا رہے ہو، اللہ کی محبت کی وجہ سے جا رہے ہو، تو اگر وہ اپنی پوری جوش، اپنی پوری قوت کے ساتھ بھی آ جائیں گے، تب بھی تمہارا رب جو ہے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے اس بات کو نہیں بنایا، الا بشرا لکم، مگر یہ کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ اطمینان پائیں، قلوبکم بھی، تمہارے دل جو ہے وہ اس بات سے اطمینان پائیں۔
یعنی تمہارے اس اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بغیر بھی چاہے تو تمہاری مدد کر سکتا ہے, تمہیں جتا سکتا ہے. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تمہارے لیے خوشخبری بھی ہو, تمہارے لیے اطمینان کا ذریعہ بھی بنے. ومن نصر, اور نہیں ہے کسی بھی طرح کی مدد, الا من عند اللہ, مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے ہو, العزیز الحکیم, جو کہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے, کمال حکمت والا بھی ہے. لیقطع, اور یہ معاملہ کس لیے ہے کہ اللہ کاٹ دے, طرفن, ایک حصے کو, ایک گروہ کو, من الذین کفروا, ان میں سے جنہوں نے کفر کیا, او یکبتہم, یا اللہ ان کو ذلیل کر دے, فینقلبوا, تو پھر وہ انقلاب یعنی کہ لوٹ جائیں, پلٹ جائیں, خائبین, اس حال میں کہ وہ ناکام اور نامراد ہوں. یعنی یہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے کفار میں سے ایک گروہ جو ہے, ایک جماعت جو لڑنے کے لیے آئے گی, ان میں سے کچھ ختم ہو جائیں, کچھ ذلیل ہو جائیں اور نامراد لوٹ جائیں. لیس لکا, نہیں ہے آپ کے لیے, من الامری, معاملے میں, شیئن, کوئی بھی اختیار, او یتوب علیہم, یا تو آپ ان کی طرف رجوع کریں, آپ ان کے لیے توبہ کریں, ان کی طرف پلٹیں, او یعذبہم, یا آپ ان کو عذاب دیں, فإنہم ظالمین, تو بے شک وہ جو ہے, فإنہم ظالمون, تو بے شک یہ جو ہیں ظلم کرنے والے ہیں. اس میں مختلف معاملات ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے. ایک معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جو ہے ایک تکلیف پہنچی تھی کہ ان کے 70 کے قریب صحابہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا دھوکے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کے خلاف جو ہے وہ فجر کی نماز میں بھی جو ہے وہ قنوت اختیار کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے جو ہے ان کی ہلاکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, ان کی بد دعا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ لیس لک من الامر شیء, یہ ہدایت اور گمراہی کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے ذاتی طور پہ, کیونکہ انہی میں سے وہی لوگ جو آج مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان میں سے بعض ایسے ہوئے جو کہ پھر ایمان لائے اور پھر انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی بہت مدد کی. جیسے غزوہ احد کے حوالے سے خالد بن ولید کا ایک نام آتا ہے رضی اللہ عنہ, جو کہ غزوہ احد کے وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور انہوں نے اس جنگ میں جو پلاننگ اختیار کی تھی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا. لیکن پھر یہی خالد بن ولید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, وہ اسلام لائے, اور کتنی ہی جنگیں ہیں, کتنے ہی غزوات ہیں جو وہ پھر ان کی جانب سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا. وللہ, حقیقی معاملہ کیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے, ما فی السماواتی, جو کچھ آسمانوں میں ہے, وما فی الارض, اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء, اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے جس کے لیے وہ جو چاہے, ویعذب من یشاء, اور اللہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تأکلوا, مت تم کھاؤ, الربا, ربا کو, اضعافا مضاعفا, بڑھا چڑھا کے, دگنا دگنا کر کے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ اضعاف مضاعفہ, جب وہ معاملہ ڈیلے ہوتا تھا, جب قرض واپس کرنے کا ٹائم ڈیلے ہوتا تھا اور سود بھی نہیں دیا جا رہا ہوتا تھا, تو پھر اس میں ایگریمنٹ یہ ہوتا تھا کہ اب وہ سود کا جو ریشو ہے وہ اور بڑھا دیا جائے گا. جیسے پہلے 5% ہو, تو اگر آپ پیمنٹ نہیں کر سکے تو 5 کی بجائے 10% ہو جائے, پھر 10 سے 15 وہ بڑھتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے سے بھی منع کر دیا. سورہ بقرہ میں پہلے کلی طور پہ منع ہو گیا تھا, اور یہاں پہ اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ یہ اس طرح بڑھا چڑھا کے جو تم دنیا میں حرام کھا رہے ہو, اس معاملے سے رکے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم حقیقی فلاح چاہتے ہو. واتقوا النار, اور بچ جاؤ, ڈر جاؤ اس آگ سے, التی, وہ جو اعدت, تیار کی گئی ہے, للکافرین, کفار کے لیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ, اور اللہ کی اطاعت کرو, وَالرَّسُولَ, اور رسول کی اطاعت کرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر جو ہے وہ رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا, اور جلدی کرو, دوڑو, إِلَى مَغْفِرَةٍ, مغفرت کی طرف. کون سی مغفرت؟ من ربکم, جو کہ تمہارے رب کی طرف سے ہو, یعنی اس معافی کی طرف, اس بخشش کی طرف دوڑو جو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں ملے گی. وَجَنَّةٍ, اور اس جنت کی طرف دوڑو, عرضها, جس کا عرض, جس کی جو وڈتھ ہے وہ کتنی ہے, السماوات والارض, آسمان اور زمینوں کے برابر اس کی وڈتھ ہے. اعدت, اس کو تیار کیا گیا ہے, للمتقین, تقوی والوں کے لیے. اور وہ تقوی والے کون ہیں؟ الذین, وہ لوگ جو, ینفقون, خرچ کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, فی السراء, خوشی کے دنوں میں بھی, آسانی کے دنوں میں بھی, والضراء, اور تکلیف کے دنوں میں بھی, مشکل کے دنوں میں بھی. یعنی ان کا انفاق کرنا صرف خوشی کے دن میں نہیں ہے کہ بس چلو آج میں خوش ہوں, مجھے زیادہ پروفٹ ہوا ہے تو میں خرچ کر رہا ہوں, یا میرے پاس زیادہ مال آ گیا ہے. بلکہ یہ متقین کون ہے؟ جو کہ جیسے قرآن میں ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے مال میں دینے کا حق مقرر ہے. اب چاہے ذاتی طور پہ تنگی ہو, محسوس ہو رہی ہو, یا ذاتی طور پہ ہاتھ کھلا ہوا ہو, یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رکتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صدقہ جو ہے مال کو کم نہیں کرتا,
اس بات پہ متقین کو جو ہے بھروسہ ہوتا ہے. اور یہ متقین کون ہے؟ الکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بہادر وہ نہیں ہے، شجاع وہ نہیں ہے جو کہ دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل بہادر وہ ہے جو کہ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے غصے کے وقت. والعافین عن الناس، اور یہ متقین وہ ہیں جو لوگوں سے معاف کرتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، لوگوں کے خلاف گرجز نہیں رکھتے، دل میں نہیں رکھتے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، جب موقع آیا تھا انہوں نے ہماری مدد نہیں کی تھی، اس موقع پہ انہوں نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا تھا، ہمارے پہنچنے سے پہلے انہوں نے کھانا کھول دیا تھا. اس طرح کی چیزوں میں نا وہ دل میں نہیں رکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے وہ معافی کرتے ہیں. کسی نے غلطی کی بھی ہے، زیادتی کی بھی تھی، کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، جانے دو، ہوگی کوئی مجبوری ہوگی، غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ توبہ کرے، دل سے نکال دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور ان معاملات میں بھی احسان کرنا، یہ نہیں کہ جتنا مجھے ملا اتنا ہی میں جواب دے رہا ہوں، بلکہ احسان کیا ہے کہ میں اپنی طرف سے بڑھ کے دوں. والذین اذا فعلوا، اور یہ متقین کون ہیں کہ جب یہ کر جاتے ہیں فاحشتن، کوئی غلط کام، جب ان سے کوئی غلطی صادر ہو جاتی ہے، جب ان سے کوئی برائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا یہ اپنی اپنی نفس پر، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً کیا ہوتا ہے، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا، اور یہ مغفرت طلب کرتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی. ومن، دو بج رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں. اور کون ہے جو معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے ذنوب، گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے. ولم یصروا، اور یہ اصرار نہیں کرتے، کنٹینیو نہیں رکھتے، یہ جسٹیفائی نہیں کرتے رہتے، علی ما فعلوا، ان چیزوں پر جو ان سے غلطیاں ہو گئی، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں. ایک متقی شخص کون ہوتا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطیاں تو ہوں گی، گناہ تو ہوں گے، لیکن وہ اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی انسان ہوں، میں بھی کروں گا، کبھی نہ کبھی تو ہو جائے گا، اس سچویشن میں تو بنتا تھا، کبھی کبھی چلتا ہے. وہ ایسے محسوس نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میرے رب مجھے معاف کر دینا. فوراً ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ عاجزی سے جھک جاتے ہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. ایسا نہیں کہ کسی چھوٹے نے کہا کہ انکل آپ سے غلطی ہو رہی ہے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے. کسی گھر میں چھوٹے نے کہہ دیا، بیٹے نے کہہ دیا، چھوٹے بھائی نے کہہ دیا، بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے، تم کون ہوتے ہو، بڑے آئے ہمیں سمجھانے والے، جمعہ جمعہ بھی 8 دن ہی ہوئے. وہ فوراً ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے. اب اللہ نے اگر چھوٹے کے ذریعے سمجھا دیا تو چھوٹے کے ذریعے سمجھ جاؤں، بڑے کے ذریعے سمجھا دیا بڑے کے ذریعے سمجھ جاؤں، بیوی کے ذریعے سمجھا دیا بیوی کے ذریعے سمجھ جاؤں. پوائنٹ کیا ہے کہ جیسے ہی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ فوراً اللہ کی جو ہے وہ مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے اس کام پہ اصرار نہیں کرتے. اولئک، یہ وہ ہیں، جزاؤہم، جن کے لیے جو جزا ہے وہ کیا ہے، مغفرتن، مغفرت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. اور اس مغفرت کے ساتھ اور کیا ہے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہ رہی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ونعم، اور کتنا ہی اچھا ہے، اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر، عمل کرنے والوں کا اجر. یہ انسان یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف زبانی طور پہ ایمان مطلوب نہیں ہے، بلکہ عمل مطلوب ہے. عمل کا جو ہے وہ اجر ہے. قد خلط، تحقیق گزر چکی، خلط گزر چکی، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، بہت ساری امتیں، بہت سارے طریقے گزر چکے، بہت ساری قومیں گزر چکی. فسیرو، تو پھر پھرو، سیر کرو، فی الارض، زمین میں. اور یہ جو سیر کرو زمین میں، اس کی وجہ کیا ہو یا اس کی حکمت کیا ہو، اس کا مقصد کیا ہو، فانظرو، پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ کیسا تھا بدلہ، یا کیسی تھی جزا، کیسا تھا انجام، المکذبین، ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا. جب زمین میں تم پھرو گے تو تمہیں مختلف جگہوں پہ ایسی قوموں کے آثار ملیں گے کہ جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کے میسج کو جھٹلایا. تو پھر دیکھو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. ہذا بیان، یہ بیان ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور یہ نصیحت ہے، موعظہ ہے، واعظ ہے. کس کے لیے؟ للمتقین، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ہے تو یہ تمام لوگوں کے لیے، بیان للناس، ہے یہ تمام لوگوں کے لیے، لیکن یہ ہدایت کا ذریعہ اور نصیحت کا ذریعہ کس کے لیے بنے گا؟ جو کہ متقی ہوگا. ولا تہنوا، اور کمزوری مت اختیار کرو، سست مت پڑو. ولا تحزنوا، اور غمگین مت ہو. وانتم الاعلون، اور تم ہی جو ہے وہ کامیاب ہوگے، تم ہی جو ہے وہ غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے. انسان کو کبھی محسوس ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں زندگی کچھ لگ نہیں رہا، کوئی فائدہ لگ نہیں رہا، کوئی آگے کوئی چیز دکھ نہیں رہی، اور اس وجہ سے انسان ہمت ہار بیٹھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سست مت پڑو، غم بھی مت کھاؤ.
انتم الاعلون، تم ہی جو ہے وہ اعلیٰ ہوگے، تم ہی جو ہے وہ بلند ہوگے. لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی شرط کیا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو. اگر انسان اپنے آپ کو پاتا ہے ان صفات میں جو ایمان والوں کی ہے تو پھر وہ غم نہ کرے، انشاءاللہ وہی کامیاب ہوگا. این یمسسکم، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے این یمسسکم قرح، اگر تمہیں کسی طرح کا زخم پہنچا ہے، تمہیں تمہارے بعض جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں، فقد مس القوم قرح، تو تحقیق دوسری جو قوم ہے، کفار بھی جو ہیں، ان کو بھی پہنچا ہے قرح مثلہ، اس طرح کی تکلیف ان کو بھی پہنچی ہے. یعنی مسلمان اپنے اس پرسپیکٹو کو کلیئر کریں، اپنی اس سوچ کو کلیئر کریں کہ اللہ کے راستے پہ چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی. یہ دنیا کی جو تکلیف ہے، دنیا میں ظاہری طور پہ جو غلبہ ہے یا مغلوبیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الایام، یہ جو ہے گزرنے والی چیزیں ہیں، یہ روز ہیں، دن ہیں، نداولها بین الناس، اس کو ہم باری باری لوگوں کے درمیان جو ہے بدلتے ہیں. کبھی ظاہری طور پہ کوئی غلبے پہ ہوگا، کبھی ظاہری طور پہ کوئی غلبے پہ ہوگا، کبھی کسی کے اچھے دن لگ رہے ہوں گے، کبھی کسی کے اچھے دن لگ رہے ہوں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو کرائٹیریا نہیں بنانا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہ اس معاملے کے لیے، یہ اس چیز کے لیے تاکہ اللہ جان لے، تاکہ اللہ ظاہر کر دے الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ، اور وہ بنا لے تم میں سے شہداء، شہید بھی اور گواہی دینے والے بھی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ جو ہے وہ پاک صاف کر دے، خالص کر دے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ مٹا دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا. یہ جو دنیا میں تمہیں آزمائشیں آئیں گی، ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ ظاہر ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون ہے جو حقیقی طور پہ ایمان لایا ہے، جو ان مشکلات پہ ڈٹنے کو تیار ہے اللہ کی خاطر، اور کون ہے جس نے صرف زبانی طور پہ کہا تھا کہ ہاں بچپن سے مسلمان ہے تو مسلمان ہے، لیکن جب اس کو ذرا آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کرتا. ام حسبتم، یا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنتا، جنت میں، ولما، اور اب تک تو نہیں، یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ نے جانا یا اللہ نے ظاہر کیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جاہدوا منکم، جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے محنت کی تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور اللہ جان لے، معلوم کر لے اور ظاہر کر دے صبر کرنے والوں کو. صرف یہ کہ تم نے کہہ دیا بھائی ہم ایمان لائے ہیں تو تمہارا خیال ہو گیا کہ اب تم جنت میں چلے جاؤ گے. جنت کوئی اتنی آسانی سے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے. جنت کے لیے تو انسان کو اپنی زندگی جو ہے وہ محنت میں لگانی پڑے گی، اور اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کیا ہوگی کہ انسان اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دے. اور اگر یہ نہ ہو رہا ہو تو وہ صبر کرتا رہے، اللہ کے راستے میں وہ صبر کرتا رہے، چاہے وہ اس کی نیکی کے لیے صبر ہو، چاہے گناہ سے بچنے کے لیے صبر ہو، چاہے دنیا میں جو مشکلات آتی ہیں اس کے لیے صبر ہو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور تمہارا معاملہ کیا تھا کہ تم تمنون الموت، تم موت کی تمنا کر رہے تھے، من قبل ان تلقوا، اس سے پہلے کہ تم ان سے ملو. وہ مسلمان جو کسی وجہ سے بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ان کی خواہش کیا تھی کہ ہم بھی جو ہے وہ دشمن سے ملاقات کریں. ہمارے یہ جو بدر کے صحابہ تھے ان کے بارے میں اللہ نے جو اتنا فضل بیان کیا ہے، اب ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم دشمن سے جو ہے دشمن سے ملاقات کریں. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی خواہش نہ کرے، کیونکہ نہیں پتا کہ اس موقع پہ جو ہے وہ انسان کی کیا کیفیت ہو. ہمت نہ ہو، انسان بھاگنے کی تمنا کر لے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ تمنا تھی کہ تم موت سے جو ہے، یعنی تم موت کی خواہش کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم ان دشمنوں کے سامنے آؤ. فقد رأیتموہ، اب تم نے اس معاملے کو دیکھ لیا ہے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے ہو. یعنی یہ معاملہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. زبانی طور پہ یہ باتیں کرنا آسان ہے، لیکن حقیقی طور پہ جب دشمن سامنے ہو، اس سے لڑائی ہو رہی ہو، تو یہ آسان کام نہیں ہوتا. اور پھر احد میں ایک معاملہ کیا ہوا تھا کہ ایک افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھا لیے گئے ہیں. تو اس وجہ سے مسلمانوں میں ایک افراتفری سی مچ گئی تھی. بعض جو ہے وہ بالکل ہی ایک ہمت ہار گئے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر اب لڑنے کا کیا فائدہ. اور بعض کا حال یہ بھی ہو گیا تھا، جو کمزور ایمان والے یا نفاق والے تھے وہ خوش ہو گئے کہ چلو اب ہم اپنا نفاق جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں. اور بعض صحابہ جو ہیں ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر اب ہمارا زندہ رہنے کا کیا فائدہ. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول. افا ام ماتا، تو پھر کیا اگر وہ ان کو موت آ جائے، او قتلا، یا ان کو شہید کر دیا جائے، ان قلبتم، تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آ جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین ہی چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ،
تو وہ شخص جو کہ پھر جاتا ہے اپنے ایڑیوں کے بل فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا رہا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور یقیناً اللہ جو ہے ان قریب جزا دے گا شکر کرنے والوں کو. جب انسان جہاد کے لیے گیا ہے یا دین کے کسی بھی معاملے کے لیے گیا ہے تو صحابہ کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ تم گئے اللہ کے لیے لڑنے کے لیے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گئے تھے. جب اللہ کے لیے گئے تھے، اور یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی ہوا تھا کہ جب صحابہ کے لیے یہ چیز ایکسیپٹ کرنا بے انتہا مشکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے جو ہے وہ اٹھا لیا ہے. حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ جس نے بھی ایسی بات کہی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس وقت جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ان آیات کی جو ہے وہ تلاوت کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول آئے تھے، اور ایک وقت آتا ہے کہ رسول کا وقت دنیا میں جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور اللہ ان کو لے جاتا ہے. دین پہ چلنا جو ہے وہ حقیقی طور پہ رسول کے لیے نہیں ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا اللہ کے لیے. تو اللہ کی ذات تو حی ہے لا یموت، وہ تو کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. تو اپنے آپ کو تم یاد دلاؤ کہ تم اصلاً جو یہ محنت کر رہے ہو وہ کس کے لیے کر رہے ہو. اور بالکل آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ جہاد کی خواہش ہونی چاہیے. جس کے دل میں جہاد کی خواہش نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نفاق کی ایک صورت میں مرتا ہے. لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دشمن سے ملاقات کی اس طرح کی خواہش نہ کرو. ٹھیک ہے، یعنی جہاد کی خواہش ایک الگ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ تمنا ہر وقت ہو کہ میری جو ہے دشمن سے آمنا سامنا ہو، مقابلہ ہو. شہادت کے اور بھی طریقے ہیں، اور آئے گا کبھی ایسا موقع آئے تو انسان کو کرنا ہے، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. وما کان لنفس ان تموت، اور نہیں ہے کسی بھی جان کے لیے کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے ہی موت آتی ہے. اور کب آتی ہے؟ کتابا مؤجلا، جب اس کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہوتا ہے. اس سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا اور اس کے بعد کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. جس کی جب موت لکھی ہے اللہ کے اذن سے تبھی آتی ہے، اسی وقت آتی ہے اور وہیں پہ آتی ہے. ومن یرد، اور وہ شخص جو کہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، دنیا میں جزا جاتا ہے، نوتی ہی منہا، تو ہم اس کو اس میں دے دیتے ہیں. جس کو دنیا میں بدلہ چاہیے اس کو دنیا میں مل جائے گا. ومن یرد، اور لیکن جو چاہتا ہے ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب چاہتا ہے، نوتی ہی منہا، تو ہم اس کو وہ عطا کرتے ہیں. وسنجزی الشاکرین، اور ہم جلد جو ہے وہ جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو. غزوہ احد میں ایک معاملہ کیا ہوا تھا کہ بعض جو تیر انداز تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ مقرر کیا تھا کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنی اس پوسٹ سے نہیں ہٹنا ہے. لیکن بعض جب انہوں نے ایسا دیکھا کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو چکا ہے اور کفار جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، تو وہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے یہاں پہ اب ختم ہو گیا ہے، اب ہم جو ہے جا کے یہ مال وغیرہ جو ہے مسلمانوں کے لیے جمع کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جس کو یہ دنیا کی چیز چاہیے تو اس کو دنیا میں مل جائے گا، لیکن جس کو حقیقی طور پہ آخرت میں چاہیے اس کو پھر یہ دنیا کی طرف رغبت نہیں ہونی چاہیے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور بہت سے یا کتنے ہی ایسے نبی تھے، قاتل معه، کہ قتال کیا ان کے ساتھ، ربیون کثیر، بہت سارے اللہ والوں نے، رب کے چاہنے والوں نے بہت قتال کیا. فما وہنوا، تو نہیں وہ سست پڑے، لما اصابہم، اس چیز کی وجہ سے جو ان کو پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یعنی اللہ کے راستے میں جب ان کو مشکل آزمائش آئی تو وہ اس وجہ سے کمزور نہیں ہوئے، کیونکہ وہ تھے اللہ والے، ان کا قتال تھا اللہ کے لیے. وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، نہ ان کا جسم کمزور ہوا. وما استکانوا، اور نہ انہوں نے دشمن کے سامنے عاجزی دکھائی، نہ وہ دشمن کے سامنے دبے. واللہ یحب الصابرین، اور بے شک اللہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کو، محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، یا پسند کرتا ہے صبر کرنے والے کو. وما کان قولہم، اور نہیں تھا ان کا کوئی قول، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے صرف یہی کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، تو ہمارے لیے بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واسرافنا، اور ہم سے جو بھی زیادتیاں ہو گئی ہیں، جو بھی اسراف ہو گیا ہے ہم سے، فی امرنا، ہمارے معاملات میں، جہاں پہ جو لمٹ تھی اگر ہم اس کو کراس کر گئے ہیں تو اس کو بھی ہم سے معاف کر دے. وثبت، اور ثابت قدم رکھ، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، ہمارے سٹیپس کو ثابت قدم رکھ. وانصرنا، اور تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، اس کافر قوم کے خلاف. یعنی وہ اللہ کے راستے میں جب جہاد کے لیے نکلے، ان کو جو بھی آزمائش آئیں تو ان کی زبانوں پہ یہ شکوہ شکایت نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ویسا کیوں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی دینی ارینجمنٹ بھی ہوتا ہے، کوئی درس کا معاملہ ہو، کوئی دینی گیدرنگ ہو، محفل ہو، مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بریانی میں بوٹیاں کم تھیں، کھانا جو ہے مزے کا نہیں تھا، بہت دیر ہو گئی، وہ کرسیوں کی سیٹنگ صحیح نہیں تھی، چادریں صاف ستھری نہیں تھی. بھائی اگر اللہ کے لیے آئے ہو، اللہ کے لیے ہیں، تو یہ سارے معاملے اللہ کے راستے میں برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے ان چیزوں پہ. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے شکایتیں کرتے پھرو. صبر کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان کے زبانوں پہ کیا تھا کہ اللہ یہ جو ہم محنت کرنے کے لیے نکلے ہیں، اغفر لنا،
اس میں بھی ہماری مغفرت کر، اس میں بھی اگر ہم سے کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمیں معاف کرنا اور ہمیں ثابت قدم رکھنا. کل کو ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی ناشکری کی وجہ سے اللہ تو ہم سے یہ توفیق لے لے کہ ہمیں یہ نیکی کی کل کو توفیق نہ ہو. فآتاہم اللہ، تو اللہ نے ان کو دیا ثواب دنیا، دنیا کا بھی جو ہے ثواب، دنیا کا بھی جو ہے بدلہ دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور بہترین جو ہے آخرت کا ثواب. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جو ہے پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، محسنین کو. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے، تم پیروی کرو گے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، تو وہ تو تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، تو پھر تم لوٹو گے خسارہ پانے والے. یہی بات مختلف جگہوں پہ اب تک آ چکی ہے کہ اگر تم نے ان کفار کی پیروی کرنا شروع کی، چاہے وہ دنیاوی معاملے میں ہو یا چاہے وہ دینی معاملے میں ہو، دنیاوی معاملہ تو دور، آج تو ہم دین بھی ان کی خاطر بدلنے کی کوششیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر ایسا کرو گے تو تم بھی جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سو جاؤ گے. تمہیں کیا یاد رکھنا ہے؟ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی جو ہے وہ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، تمہارا حامی و ناصر ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہی جو ہے بہترین مدد کرنے والا ہے. سنلقی، عن قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، رعب ڈال دیں گے، تمہارا رعب ڈال دیں گے، تمہاری ایک ہیبت ڈال دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان کی کہ مجھے جو ہے ایک مہینے کا رعب عطا کر دیا گیا کہ میں یہاں سے دشمن کے مقابلے میں نکلتا ہوں، ایک مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے اور دشمن کے دل میں جو ہے میرا رعب آ جاتا ہے، میری ہیبت آ جاتی ہے. تو ان قریب ہم ان کے دلوں میں تو ڈراپ ڈال دیں گے. کس وجہ سے؟ بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے جو انہوں نے شریک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی نہیں نازل کی تھی اس نے کوئی دلیل. ومأواہم النار، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ آگ ہوگا. وبئس، اور برا ہے، مثوى الظالمین، ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور تحقیق اللہ نے سچا کیا تمہارے ساتھ، وعدہ، اپنے وعدے کو، جو اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کیا. اذ تحسونہم، جبکہ تم ان کو قتل کر رہے تھے، تم ان سے لڑ رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ کیا ہوا، تم میں سے بعض نے بزدلی کا اظہار کیا. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم ایک معاملے میں جھگڑنے لگے. وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے جو ہے وہ نافرمانی کی. مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اس کے بعد کہ تمہیں اس نے جو دکھا دیا، ما تحبون، جس کی تمہیں چاہت تھی. منکم من یرید دنیا، تم میں سے بعض تو ایسے تھے جن کی چاہت تھی دنیا کی. ومنکم، اور تم میں سے بعض ایسے تھے، من یرید الآخرہ، جن کی خواہش تھی آخرت کی. ثم صرفکم، پھر اس نے پھیر دیا، عنہم تم کو پھیر دیا، عنہم ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم سے معاف کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے. واللہ ذو فضل، اور بے شک اللہ جو ہے بہت فضل والا ہے، علی المؤمنین، مؤمنین پر. جب احد میں یہ ہوا کہ وہ صحابہ جو کہ اس معاملے کو دیکھ کے اپنی پوسٹ سے، اپنی جگہ سے اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس کے باوجود کہ ان کے امیر نے ان کو منع کیا، تو ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ تم نے تنازع اختیار کیا، اختلاف کیا، اور تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی. اس نافرمانی کی فوراً جو ہے وہ سزا تمہیں دکھا دی گئی، اور تمہیں اللہ نے پہلے وہ دکھایا جو تم چاہتے تھے، دنیاوی کچھ مال جو ہے وہ تمہیں دکھایا. بعض کو اب بعض کو وہ فتح دکھی جس کی ان کو خواہش تھی کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح ہو، اس کی خواہش تھی، ان کو وہ دکھا. اور بعض کو جن کی دنیا کی خواہش تھی ان کو یہ معلوم بتا دکھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا واضح کر دیا کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کا جو ہے کلی طور پہ معاملہ جو ہے وہ خطا کا نہیں تھا، بلکہ ان کو برا لگا، انہوں نے اپنے رب سے جو ہے مغفرت طلب کی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے جو ہے ان کو معاف کر دیا، ان کی یہ جو غلطی بھی تھی اس کو معاف کر دیا. اذ تصعدون، جبکہ تم چڑھ رہے تھے، تم دور جا رہے تھے. ولا تلوون علی احد، اور تم مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے کسی کو. والرسول یدعوکم، اور رسول جو ہے وہ تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے. فاصابکم غما بغم، تو اس نے پہنچا دیا تمہیں غم کے بعد غم. لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، علی ما فاتکم، اس چیز پر جو تم سے مس ہو گئی، ولا ما اصابکم، اور نہ اس چیز پر جو تمہیں پہنچی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو ہے خوب خبر کر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کر رہے ہو. یعنی کہ جب تمہیں یہ دنیاوی چیز دکھنے لگی تو اللہ نے تمہیں کیا کیا؟ جو
جنگ کا پورا معاملہ تھا وہ تبدیل کر دیا. مسلمانوں کا جو غلبہ تھا، ان کی جو ظاہری طور پہ فتح ہو رہی تھی، وہ تبدیل ہو گئی اور شکست کے قریب بدلنے لگی. 70 کے قریب صحابہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے بہت تکلیف پہنچائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جو ہے ان کو شہید کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو یہ جو غم کے بعد غم آیا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ اس لیے آیا تاکہ یہ جو مال نہ ملنے کا تمہیں غم تھا، اور یہ جو تم پہ تکلیف آئی تھی، تاکہ تم اس چیز کو بھول جاؤ. یعنی جب بڑی مشکل آتی ہے تو چھوٹی مشکل جو ہے وہ کچھ نہیں لگتی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو ہے وہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی، ہر اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. یہ روب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال کے. ٹھیک ہے، یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد سے کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.